عبداللہ صاحب، یہ مجھے کہنے دیجئے کہ بھارت کی آربٹ سے باہر آتے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش پر قسمت مہربان دکھائی دے رہی ہے. ایک تو چائنا اور امریکہ کا بڑھتا ہوا انٹرسٹ، اس کے بعد آپ یہ جو اب الیکشنز ہو رہے ہیں، اس کے بعد کیا منظرنامہ آپ وہاں پر بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ کا اور احتشام صاحب کو. السلام علیکم. دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے بنگلہ دیش کے حوالے سے، بنگلہ دیش جو ہے وہ ہمیشہ سے بھارتی نظام سے اور ان کی سوچ اور ہندوتو مائنڈ سیٹ سے بغاوت کرنے کے لیے جو ہے بنا تھا. اور جب پاکستان کے ساتھ جب پاکستان بنا، ایسٹ پاکستان ہوا، تو بھی جو ہماری اسٹرگل تھی وہ کشمیر اور بنگلہ دیش سے شروع ہوئی تھی. اور الحمدللہ میرے خیال میں بنگلہ دیش کے لوگوں نے ثابت کیا کہ وہ ایک اچھے سچے مسلمان ہیں. اب وہ بھارتی نظام کے جو ہے وہ اس کے تسلط کے خلاف تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھ لیں عوام جو سراپا احتجاج ہے، خاص طور پہ جس جین زی کا آپ نے ذکر کیا، یہ ماڈرن لوگ ہیں، پڑھے لکھے جوان ہیں. بے روزگاری ان کے لیے جو ہے وہ مصیبت بن گئی تھی، لاقانونیت مصیبت بن گئی تھی. بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے اوپر جو ہے وہ پابندی عائد کر دی گئی تھی. 2024 کے انتخابات میں ان کو حصہ نہیں لینے دیا گیا. تو آج جو بویا تھا حسینہ واجد نے وہ کاٹا ہے، اور ابھی تو ابتدا ہے. اصل بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر ایک نظام کی کشمکش ہے. جماعت اسلامی جو تھی وہ وہاں بہت ہی کمزور ہو گئی تھی، لیکن جب عبدالقادر ملا اور دیگر کو جو سزائے موت دے دی گئی اس ضعیف العمری کے اندر حسینہ واجد کی فاشسٹ حکومت کی جانب سے، تو جماعت اسلامی کا گراف جو تھا وہ دن بدن بڑھتا گیا. اور اب یہ حالت ہے کہ جو ناہید اسلام جو کہ ایک نوجوان لیڈر ہیں اور بڑے ایک قد کاٹ کے جو ہے ساتھ وہ آئے ہیں، اور جین زی کے نمائندے ہیں، نیشنل سٹیزنز پارٹی غالباً ان کے پارٹی کا نام ہے. تو ایسی صورت کے اندر جو انہوں نے الحاق کیا ہے جماعت اسلامی سے، اس کا مطلب واضح ہے کہ جو جین زی ہے ان کی اورینٹیشن جو ہے وہ اسلامک سسٹم کے اوپر ہے اور آئیڈیالوجی آف پاکستان کے ساتھ ہے. کیونکہ عبدالقادر ملا سمیت دیگر جن لوگوں کو سزائے موت سنائی گئی، انہوں نے اصل میں آئین پاکستان کی جو ہے وہ پاسداری کی تھی. تو یہ ایک بڑا میرے خیال میں ایک ڈرامیٹک چینج ہے. دوسری جانب جو ہے آپ نے کہا کہ بھارت اور جو اس کا آئسولیشن کا، دیکھیں بھارت جو ہے وہ خطے کے اندر بری طریقے سے آئسولیٹ ہو کے رہ گیا ہے، اور اس کی واضح مثال بنگلہ دیش ہے، جہاں اس کا اسٹریٹجک انٹرسٹ بھی تھا، اس کا ڈیفنس انٹرسٹ بھی تھا، اور اس کا پولیٹیکل اور معاشی انٹرسٹ بھی تھا. لیکن وہ تمام کے تمام انٹرسٹ جو ہے وہ خلیج بنگال میں ڈوب گئے جب بنگلہ دیش کے نوجوان نسل جو ہے وہ کھڑے ہو گئے اور پاکستان زندہ باد اور دو قومی نظریہ زندہ باد کے نعرے لگانے لگے. اب یہ جو صورتحال ہے ظاہر ہے اس کے اندر ایک چکن نیک کا بھی معاملہ ہے، جو پہلے ہی ایک ٹربلڈ علاقہ ہے بھارت کا، اور یہ ایک ایسی پٹی ہے جیسے واخان کوریڈور آپ کا جو ہے وہ آتا ہے، اسی طریقے سے یہ ایک چکن نیک بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جیسے مرغی کی گردن کی طرح یہ ہے. اور یہ وہاں جا کے بھارت کے لیے بہت پرابلم ہے، اس لیے کیونکہ اس تمام 7 جو ریاستیں اس کے ملحقہ 7 ریاستیں ہیں، ان میں تمام میں شورش ہے. اور خاص طور پہ ناگالینڈ وغیرہ کے اندر تو انہوں نے اپنا آئین جو ہے وہ بھی پیش کر دیا ہے، اپنا دستور و منشور پیش کر دیا ہے، جھنڈا بنا دیا ہے، اپنا ترانہ بنا دیا ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو بھارت کو جو ہے ٹکڑے کرنے کے لیے بڑا واضح ایک قدم ہے. اب دوسری جانب جو الفا جیسی آرگنائزیشنز ہیں، انہوں نے باقاعدہ بھارتی سیکیورٹی ایجنسیز کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ کرنا شروع کر دی ہے اور ان کو سنائپنگ کرنا شروع کر دی ہے. یہ بھی ایک بھارت کے لیے جو ہے وہ میرے خیال میں ایک واضح انڈیکیٹر ہے کہ عوام اس سے بغاوت کر کے ہیں. تیسری جانب امریکہ کے ساتھ جو انہوں نے ابھی ڈیل کی ہے، اس کے اندر ان کو بہت بڑا خسارہ بھی بھگتے گئے، کیونکہ اس ٹائم پہ جو وہ رشیا سے تیل لے رہے تھے وہ $20 سے $25 فی بیرل سستا مل رہا تھا، جبکہ اس ٹائم پہ جو ان کو اوپیک کنٹریز سے جو آئل ملے گا جس کے اوپر ان کی انڈسٹری کا انحصار ہے اور رائزنگ انڈیا کے جو نعرے ہیں وہ تب کھوکھلے پڑ جائیں گے جب ان کی انڈسٹری کو مہنگا تیل ملے گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کی بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ان کی توانائی کے سیکٹر ہے جو کہ ڈائریکٹلی کسی بھی انڈسٹری کے ساتھ جڑا ہے، اس کو بہت زیادہ میرے خیال میں ایک تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، جس کا ڈائریکٹ افیکٹ جو ہے ووٹنگ بینک پہ ہوگا. اب اگر امریکہ کی طرف دیکھ لیں تو دیکھیں امریکہ کا انٹرسٹ جو ہے وہ آبنائے ہرمز اور آبنائے ملاکا کے اندر ہے. آبنائے ہرمز تو آپ جانتی ہیں یہ یہاں ہے ہمارا، لیکن آبنائے ملاکا جو ہے وہ اس طرف سے جاتا ہے، کیونکہ چائنا 2 جگہ سے ٹریڈ کرتا ہے میجورٹی کے اندر، ایک آبنائے ہرمز کو اور ایک جو ہے وہ وہاں آبنائے ملاکا کو. یہی وجہ ہے کہ بھارت کا جو انٹرسٹ تھا، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھارت کا تسلط قائم ہے بنگلہ دیش کے اوپر، لیکن جیسے ہی بھارت کا تسلط ختم
खत्म हुआ तो अमेरिका ने अपनी नई तरह से जो अपनी स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है Directly उसको रुख दिया है। तो ये वो वजह है जो चाइना को ये बात अच्छी तरीके से मालूम है। इसी वजह से आपको पता है कि हाई ऑल्टीट्यूड बेसेस जो तकरीबन 14,000 की बुलंदी के ऊपर है, चाइना ने अभी कायम किए हैं तिब्बत के पास। और इसी तरीके से जो मामलात हैं, आपको पता है ब्रह्मपुत्रा रिवर का भी मालूम है, वो तकरीबन उसको अगर वो वहां डैम बन गया जो कि उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, दुनिया का सबसे बड़ा डैम चाइना ने, तो फिर तो ये तो दरिया ब्रह्मपुत्रा जो है वो तो बिल्कुल खुश्क होकर रह जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल में उनकी मईशत के ऊपर और उनके ये जो ज़राअत की सनत है उस पर इफेक्ट होगा। भारत के अंदर जो ज़राअत पसंद लोग हैं उनका एक बहुत बड़ा, क्योंकि भारत में जब जब इनकलाबी सूरत पैदा हुई या शोरिश पैदा हुई तो वो आपके किसानों की जानिब से हुई। ये वो तमाम बातें हैं जिनको अगर सामने रखा जाए तो चाइना को ये तमाम चीजें मालूम है और चाइना इनको हर तरीके से एक्सप्लॉइट करेगा और वो कर भी रहा है। नतीजा ये होगा कि भारत को यहाँ अपनी कॉन्सेंट्रेशन डेवलप करना पड़ेगी। अगर वो मिलिट्री कॉन्सेंट्रेशन यहाँ डेवलप करता है तो पाकिस्तान की तरफ से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।